دینا، اس اعتبار سے انہیں معوذتان بھی دو صورت کہا جاتا ہے، دو صورتیں جو دوسروں کی یعنی اللہ کی پناہ میں جو ہے انسان اپنے آپ کو دے دیتا ہے، اس اعتبار سے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں صورتیں جوڑے کی صورت میں ہیں، دونوں ایک ساتھ نازل ہوئیں، اور دونوں کا نزول کا زمانہ بھی تقریباً جو ہے وہ کیا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے۔ اب صلح حدیبیہ کے بعد جب جو ہے کفار سے اور مشرکین مکہ سے جو ہے ہر طرح کا جو ہے وہ سلسلہ کہ اب وہ حملہ کریں گے یا مسلمانوں پہ چڑھائی کریں گے، وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اس کے شان نزول کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو اب انہیں بھی یہ پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب سارا رخ جو ہے وہ ہماری طرف ہوگا، اور اس اعتبار سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے آپس میں جو ہے ایک سوچا اور یہ طے کیا کہ ہم اس نبی کو اور مسلمانوں کو جو ہے وہ اس طرح شکست کو نہیں دے سکتے۔ اس سے پھر انہوں نے سوچا اور سوچ کے ایک وقت اپنا بھیجا لبید کے پاس۔ لبید جو اس وقت بہت زیادہ جادو وغیرہ کرتا تھا اور اس طرح کے عملیات کرتا تھا، اس کے پاس وقت اسے کہا کہ تم جو ہے وہ ایسا کوئی جادو کرو کہ اس جادو کے اثر سے جو ہے ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو جب جادو اس نے جو ہے ان کے پاس گئے، وہ اور اس کی بیٹیاں مل کے کیا کیا، انہوں نے ایک جادو کیا، اور جادو کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو انہوں نے طلب کیے۔ اب کچھ روایات میں آتا ہے کہ ایک یہودی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر کام کرتا تھا، وہ اس کنگھی میں سے کنگھی توڑ کے اس کا کچھ حصہ لے آیا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جو ہے وہ بال تھے، وہ مبارک تھے، تو اس کو انہوں نے لیا اور لے کے پھر مون کا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ٹیکنیکل فالٹ آ گیا تھا، تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس سورہ کا جو ہے شان نزول کیا ہے۔ تو شان نزول کے بارے میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے مل کے لبید بن عاصم جو تھا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ایک جادو وغیرہ جو ہے وہ کرتا تھا، اور اس کی جو ہے وہ بیٹیاں بھی اس کے ساتھ جو اس کام میں شریک تھیں، تو انہوں نے مل کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے یہ اپنا جو ہے طریقہ استعمال کرنے کی کوشش کی کہ ہم دنیاوی اعتبار سے تو ہر طرح جو ہے وہ عاجز آ چکے ہیں، ہم دیکھیں کہ شاید اس طریقے سے جو ہے ہمیں کچھ جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ وہ جب اس کے پاس آئے اور آ کے جو ہے انہوں نے اس طرح جو ہے وہ جادو کے لیے جو اسے کہا تو وہ بھی تیار ہو گیا۔ اب اس نے جو ہے یہ جو جب معاملہ کیا تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ آپ کی عقل پہ کوئی فرق آیا، نہ آپ کی جو ہے روحانی اعتبار سے نہیں آیا، جسمانی اعتبار سے آپ کی طبیعت میں کچھ تھکاوٹ آئی، اور وہ جب جسمانی اعتبار سے کچھ آپ نے بوجھ محسوس کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کے سے وہی بھیجی کہ آپ جو ہے آپ پہ اس طرح یہ معاملہ ہوا ہے، تو آپ جو ہے کیا کریں، یہ صورتیں جو ہے اس وقت نازل ہوئیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا، اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور ایک صحابی حضرت طلحہ کو بھیجا، اس کنویں میں گئے، ایک کنویں میں پتھر کے نیچے جو ہے پڑ کے انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور وہاں سے نکالا، اور اس میں 11 جو ہے سوئیاں لگی ہوئی تھی اور 11 جو ہے وہ گرا تھی، اور اس کی دونوں صورتوں کی ملا کے 11 آیات ہیں، وہ 11 آیات پڑھی، اور پڑھ کے جو ہے اس اعتبار سے جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ تو اس سے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے اس کی تعلیم فرماتے، بلکہ آپ جو ہے رات کو، حدیث میں آتا ہے کہ رات کو آپ یہ 11 آیات پڑھتے، یعنی دونوں صورتیں پڑھتے، پڑھ کے دم کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں پہ اور پورے بدن پہ جو ہے اس کو مل لیتے، جہاں تک جو ہاتھ پہنچتا تھا اس کو جو ہے مل لیتے، اور یہ عمل آپ 3 دفعہ کرتے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اگر جو انسان ان صورتوں کے اس اعتبار سے پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جادو کے اور ان چیزوں کے ہر اثر سے، جادو ٹونے سے جو ہے محفوظ رکھے گا۔ تو اب ہم نے دیکھنا اس میں یہ ہے کہ ان آیات میں جو ہے وہ دونوں میں آپ کو پہلے بتایا کہ دو صورتیں جوڑا ہوتی ہیں، یہ جوڑا ہیں، دونوں کے نام علیحدہ ہیں، اور نزول جو ہے وہ ایک ہی وقت ہوا، اور ہوا بھی کب؟ یہ ہجرت کے آخری دور میں، اور صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے اس کا نزول ہوا۔ اور ان دونوں میں آپ مطابقت دیکھیں تو ایک ہوتا ہے مستعاذ بہی، وہ شے ہوتی ہے جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، اسے کہتے ہیں مستعاذ بہی، جس کی پناہ طلب کی جائے۔ ایک ہوتا ہے مستعاذ منہ، جس سے پناہ طلب کی جائے۔ اب جیسے ہم پناہ کس کی طلب کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی، اور کس سے کرتے ہیں؟ شیطان سے۔ تو پناہ کس کی طلب کی جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، اسے کہتے ہیں مستعاذ بہی۔ اور کس سے طلب کی جاتی ہے؟ شیطان سے۔ اب اس جوڑے میں آپ دیکھیں تو جب سٹارٹ کریں گے تو آغاز میں کیا ہے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں برب الفلق، یعنی جو مستعاذ بہی ہے وہ ایک ہے، اور باقی آیات جو آئی ہیں ان ساری آیات میں کیا ہے؟ مستعاذ منہ ہے، کہ کس کس چیز سے طلب کرتے ہیں۔ اب اس میں مستعاذ بہی ایک ہے، مستعاذ منہ زیادہ ہے۔ آپ دوسری صورت میں آ جائیں تو اس میں مستعاذ بہی زیادہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام زیادہ ذکر کیے گئے ہیں۔ کس سے؟ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 جو ہے وہ اس میں کیا آگے؟ مستعاذ بہی ہو گئے۔ اور کس سے طلب کی گئی ہے؟ اس شیطان سے، خناس سے، تو وہ کیا ہے؟ مستعاذ منہ جو ہے وہ ایک ہے، اسی کی آگے وضاحت ہے۔ اس طرح جب بھی جوڑا آتا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آیات جب اپنے جوڑے کی صورت میں آتی ہیں تو ان میں کچھ چیزیں جو ہے وہ کیا ہے؟ مشترک ہوتی ہیں، اور کسی اعتبار سے جو ہے یہ آپس میں جو ہے ان کا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہاں مستعاذ کا زیادہ ذکر ہے بہی کا، یا مستعاذ منہ کا ہے، ایک میں مستعاذ منہ کا زیادہ ذکر ہے، ایک میں مستعاذ بہی کا زیادہ ذکر ہے، تو ان اعتبار سے جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تعوذ ہوتا ہے، تعوذ طلب کرنا۔ اب یہ باب ثلاثی مجرد سے بھی آتا ہے قرآن پاک میں، آذا یعوذو بھی استعمال ہوا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے باب تفصیل سے بھی آتا ہے، عوذا یعوذ تعویذاً، اسی سے تعویذ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ باب استفعال سے بھی آتا ہے، استعاذ یستعیذ، فاستعذ باللہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ بہرحال یہ 2 طرح کے اس میں ترجمے آتے ہیں، ایک کیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ لیتا ہوں، دوسرا ہوتا ہے میں اپنے آپ کو دوسرے کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ 2 علیحدہ چیزیں، ان کو یاد رکھنا ہے۔ ایک کیا ہے؟ پناہ مانگنا، اور ایک اپنے آپ کو کسی کی پناہ میں دینا۔ پناہ مانگنا کیا ہے؟ جب یہ آئے گا کس سے؟ آذا یعوذو سے پناہ مانگنا آ جائے گا، پھر اسی طرح استعاذ جو ہے اس سے آئے گا، اور باب تفاعل سے تعوذ جو ہوتا ہے اس سب میں پناہ مانگنا ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو دوسری طرح لیا جائے، باب تفعیل سے آئے تو یہ پھر پناہ میں دینا، اور باب افعال سے آئے تو پناہ میں دینا۔ اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ معوذتین کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پناہ میں دے دیتے ہیں۔ ان صورتوں کا نام یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے۔ اب دیکھیں پناہ میں دینے کے لیے ان دونوں صورتوں کی آپ مناسبت دیکھیں تو انسان جب کسی پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں ہوتا ہے، اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ بس نہیں چل رہا، تو وہ اپنے آپ کو کسی ایسی جو ہے وہ ہستی کی پناہ میں دے دے کہ وہ ہستی جو ہے ہر وقت اس چیز سے اس کی حفاظت کرے۔ اب دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہاں پھر آگے 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک کیا ہے؟ ما خلقہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے جو ہے، جو مخلوق ہے اس ساری مخلوق سے پناہ مانگی گئی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اندھیری رات سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تیسرا اس میں پناہ مانگی گئی ہے شر نفاثات، نفاثات کیا ہے؟ جو جادو کرتی ہیں اور دم کرتی ہیں، ان سے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ حسد سے۔ تو انسان جب اس دنیا میں ہوتا ہے تو اس کو یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جس سے اس کو ہر وقت ڈر رہتا ہے۔ اور آغاز آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ قل اعوذ برب الفلق۔ فلک کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کو پھاڑ کے اس میں سے کچھ نکالنا، اسی لیے صبح کو بھی فلک کہتے ہیں کہ اندھیرے کو پھاڑ کے جو روشنی نکل آتی ہے،
اس کو بھی فلک کہتے ہیں۔ تو اب آپ ایسے سمجھے کہ ایک پودا نکلا، اب اس پودے کو حفاظت کس سے کرنی ہے؟ تو اس کی حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ ایک تو اس پہ کوئی مخلوق جو ہے حملہ نہ کر دے، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی چیز اس پہ حملہ کرے، تو جب وہ حملہ کرتی ہے تو اس کو اس حملے سے جو ہے بچانے کے لیے کیا ہے، اس نے اپنی پناہ جو ہے وہ اس سے لے لی۔ دوسرا ہے رات کی اندھیری، اگر اس ساری چیزوں سے وہ محفوظ ہے، جب اندھیری رات آ جاتی ہے تو اس رات میں جو ہے وہ کیا ہے، کوئی اندھیرے میں اس پہ کیا ہے حملہ کر سکتا ہے، یا اس رات کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے، روشنی کی ختم ہونے کی وجہ سے اس پہ جو ہے وہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ کیا ہے، کوئی بھی جو ہے وہ جادو کر کے اور دم کے ذریعے، جادو کے ذریعے کوئی اثر کرے، وہ بھی کیا ہے باہر سے کوئی دوسرا جادو کرے، یعنی اندر سے نہیں ہے، یہ سارے باہر کے اٹیک ہیں، ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ چوتھا یہ ہوتا ہے کہ حسد یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کہے کہ اس سے وہ نعمت چھوٹ جائے اور میرے پاس آ جائے۔ اسی طرح جو ہے حاسد سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، اس کے حسد سے۔ یہ چاروں چیزیں باہر سے آتی ہیں، تو اس سورہ میں، سورہ فلق میں ان چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو باہر سے اس کے پاس آتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جو پانچویں چیز ہے سورہ ناس میں، اس سے پناہ مانگی گئی ہے جو اندر سے اس پہ اٹیک کرتی ہے۔ اور اندر سے کیا ہوتا ہے؟ نفس اور شیطان ہوتا ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے اور اس پہ اٹیک کر کے اس کو جو ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو اس طرح انسان رات کو اگر یہ صورتیں پڑھ لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر بیرونی اور اندرونی طور پہ جو چیزیں اسے راہ حق سے، سیدھی راہ سے ہٹانے والی ہیں، جو اسے جو ہے تباہ کرنے والی ہیں، جو اس پہ کسی طرح سے اسے نقصان پہنچانے والی ہیں، اسے کسی مصیبت میں جو ہے گرفتار کرنے والی ہیں، ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ پناہ میں آ کے جو ہے بچ جاتا ہے۔ اب ہم ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو سورہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، وہ بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل آپ فرما دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق فلک کے رب سے۔ اب فلک کیا کہتے ہیں؟ صبح کی روشنی کو، صبح کو بھی فلک کہتے ہیں، اور ہر چیز جو اس میں سے پھٹ کے جو چیز نکلتی ہے اسے بھی کیا فلک کہتے ہیں۔ تو میں جو ہے صبح کے رب سے، صبح کا کیا مطلب ہے؟ جو صبح طلوع کرتا ہے اس رب کی جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں، اس کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، اس کی پناہ جو ہے وہ طلب کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کس سے کرتا ہوں، اب وہ آ گیا مستعاذ منہ، وہ چار چیزیں ہیں جن سے جو ہے وہ مانگی جاتی ہے۔ پہلی کیا چیز ہے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ پھر کیا آتا ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندھیرے کرنے والا، اندھیرا کرنے والا ہوتا ہے کون؟ چاند، یعنی چاند آتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، تو بعض جو ہے وہ تراجم میں یہ بھی موجود ہوتا ہے اس اندھیرا کرنے والے کے شر سے جب وہ جو ہے وہ ڈوب جائے، تو جب وہ جو ہے ڈوب جائے اس کے شر سے۔ تیسری چیز آگئی، من شر النفاثات فی العقد، ان سے شر سے جو گرا پر، عقد کہتے ہیں گرا کو، کوئی گرا لگا لیں اس کو کہتے ہیں یہ کیا عقد ہے، گانٹھ لگا لیں۔ تو وہ کیونکہ جادو کرتے ہوئے گانٹھ لگاتی ہیں اور اس پہ جو ہے وہ جادو کرتی ہیں۔ تو نفاثات پھونکنا، جادو کر کے پھونکنا، یعنی وہ عورتیں، اور اس میں اس لبید بن عاصم جو ہے اس کی بیٹیوں کا ذکر ہے کہ ان کے جو ہے وہ شر سے جو پڑھ کے جو ہے اس پہ پھونکتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور اس کے شر سے جو حسد کرنے والا ہے جب وہ حسد کرے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جن سے جو ہے پناہ مانگی گئی ہے سورہ فلق میں۔ اب آگے آ جائیں تو سورہ ناس ہے، تو اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، اعوذ برب الناس، کہ میں جو ہے وہ پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں، برب الناس تمام لوگوں کے رب سے، تمام لوگوں کا، ناس کا جو رب ہے اس کی پناہ میں جو اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں؟ دیتا ہوں۔ تو اب وہ کیا رب جو تربیت کرتا ہے، جو لوگوں کو پال رہا ہے، جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے، سب جہاں کا جو ہے، سب لوگوں کا جو رب ہے اس کی پناہ میں آ جاتا ہوں۔ دوسرا کیا ہے؟ ملک الناس، جو تمام لوگوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ الہ الناس، تمام لوگوں کا الہ ہے۔ اب دیکھیں مستعاذ بھی کتنی ہوگی؟ تین چیزیں، تین چیزیں ہیں جس کا ہے، تو مطلب تین نام ہیں، سارے کس کے نام ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے۔ ان تین ناموں سے جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں اپنی پناہ میں دیا۔ اب کس سے دیا؟ مستعاذ منہ کیا ہے؟ من شر الوسواس، وسوسوں کے شر سے۔ وہ کس کا وسوسہ؟ الخناس، خناس ہے،
خناس کیا ہوتا ہے؟ جو چھپ کے رہتا ہے. یہ باقی چیزیں تھی، یہ باہر سے حملہ کر رہی تھی، یہ چھپ کے ہوتا ہے، اندر سے دبک کے رہ جاتا ہے اور اندر ہوتا ہے. اس کے شر سے وہ کرتا کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے کس میں؟ لوگوں کے دلوں میں. لوگوں کے دلوں میں. اس وسوسے کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ دل. دل میں جا کے لوگوں کے وہ کیا وسوسہ ڈالتا ہے. اور وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. یعنی وہ وسوسہ ڈالنے والا جو شخص ہے، جو جنوں میں سے بھی ہے، جو انسانوں میں سے بھی ہے، اس کے شر سے جو ہے وہ کیا، اس کے وسوسے سے کیا ہے؟ پناہ طلب کی گئی ہے کہ میں ان سب سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں جو ہے وہ دیتا ہوں. اب دیکھ لیں، اس میں 4 چیزوں کا ذکر جو ہے پہلے تھا. اس میں 4 چیزیں جو سورہ فلق میں تھی، ما خلقہ، اور دوسرا کیا ہے؟ غاسق، اندھیری رات سے، تیسرا نفاثات سے، اور چوتھا جو ہے وہ حاسد سے. ان 4 چیزوں سے پناہ طلب کی گئی. اور یہاں سے خناش یعنی شیطان اور انسان، وہ جو اندر وسوسے ڈالتے ہیں انسان کے، اس وسوسے جو ہے، اس وسوسے سے کیا پناہ طلب کی گئی. تو اس طرح جو ہے یہ دونوں صورتیں جو ہیں، یہ صورتیں جو بالکل آخری زمانے میں جو ہے وہ نازل ہوئیں اور صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، وسیلے سے امت کو جو ہے ایک تحفہ دے دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بتقاضۂ بشریت کچھ اثرات جو ہے وہ جادو کے آئے، لیکن ان اثرات نے آپ پہ وہ اثر نہیں کیا جو کر سکتے تھے، وہ اثر نہیں ہوا. لیکن امت کے لیے کہ جب امت پہ اگر اس طرح کے کوئی اثرات آئیں اور کوئی ایسا حملہ کرے، تو ان صورتوں کو اپنا جو ہے وظیفہ بنا لیں، روز ان کو پڑھیں تو ہر طرح کے جو ہے وہ شر سے بچ جائیں گے اور ان کو جو ہے اس سے پناہ جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں جو ہے وہ آ جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بتقاضۂ بشریت بس تھوڑا سا آپ کی طبیعت پہ اثر ہوا تھا، کیونکہ بشری تقاضے کے مطابق آپ بشر بھی ہیں. اس تقاضے کے اعتبار سے جیسے آپ بیمار بھی ہوتے، آپ کو بخار بھی ہوا، موت کی سختی بھی آپ کے چہرے سے جو ہے وہ نمایاں ہوئی، تو یہ بتقاضۂ بشریت یہ چیزیں جو ہے کچھ ظاہر ہوئیں، اور جس سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا. ان چیزوں کا ذکر کر دیا جو یہ اس قسم کے معاملات جو ہے وہ کرتی ہیں، تاکہ امت کے لیے جو ہے اس کے بعد ایک رہنمائی رہے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا جو ہے وہ شروع کی صورتیں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کا یہ ہے کہ جب بھی قرآن پاک ختم کریں تو پھر آغاز سے جو ہے وہ کچھ ایک رکوع پڑھ لیں، تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو ختم نہیں کرنا، بلکہ کیا ہر وقت قرآن پڑھتے رہنا ہے. تو یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ جب بھی آپ آخری صورت پڑھیں اس کے بعد شروع کی صورت جو ہے پڑھ لیں. میں اس کو شروع کی صورت پڑھ لیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ ہمارا یہ جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہو جائے. شروع میں سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور رحمان جو رحمان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، قائم رکھ تو ہمیں سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے غضب کیا. ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ جو اس پہ چلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند مرتبہ کتاب کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، وہ ہدایت ہے متقین کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقین کی صفات بتائی جا رہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا، يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو آخرت پر جو کیا ہے یقین رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت سے آج ہم نے جو ہے یہ قرآن پاک جو ہے اس کا جو ہے ترجمہ اور تفسیر، یہ دورہ قرآن کی جو ایک کلاس تھی، اس کو ختم کیا. اور
इसमें जो है वो तकरीबन हमने जो है कोशिश की कि तमाम कुरान पाक की तिलावत भी हो जाए, उसका तर्जमा भी हो जाए, और दरमियान में जो भी अकायद और उसमें जो भी अमाल की आयात आई, जो भी फिकी मामलात हुए, मुख्तसर जो है उसको भी जो है वो बयान किया। अब अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि हमें इसको याद रखने की और बार बार इसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब खत्म कुरान की जो है वो एक महफिल करते हैं, मुख्तसर सी महफिल होगी, जिसमें जो है वो हम जो है वो तिलावत होगी, नात होगी, और फिर वो लोग जो इसमें रेगुलर रहे उनके नाम बताए जाएंगे, उनको जो है एक उनकी हौसला अफजाई की जाएगी, और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह दुआ जो है उसके बाद हम दुआ जो है वो करेंगे। आप लोगों से अर्ज है कि थोड़ी देर के लिए साथ रहें, फिर जो है वो क्योंकि ताक रात है, इबादत वाली रात है, खुद जो है जितनी इबादत कर सके इसमें करें, लैलतुल कद्र को तलाश करें। इन्ना अंजलना, कुरान के बारे में आया, इन्ना अंजलना फी लैलतिल कद्र, के इस कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया गया। बरकत वाली रात है जिसमें तमाम उमूर जो है वो सर अंजाम पाते हैं और फरिश्तों को जो है उनकी ड्यूटियां जो है वो दे दी जाती हैं। सूरह जो है वो उसमें जो है वो ये आ गया सारा। तो बहरहाल अब जो है इसका बाकायदा जो है वो आगाज करते हैं। तो मैं ये माइक और ये चीज जो है वो मोहम्मद रऊफ को देता हूँ, वो जो है अपने उसके मुताबिक जो है इसको शुरू करेगा और साथ साथ जो है इसकी वजाहत जो है वो करता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये मीटिंग के 40 मिनट पूरे होने वाले हैं, ये अभी बंद हो जाएगी। जैसी बंद होनी है आपने फिर दोबारा इसे फ़ौरन ज्वाइन कर लेना है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलाम हिय हत्ता मत्लइल फज्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब छोटा सा जिक्र करते हैं, उसके बाद फिर नात खानी का आगाज़ करेंगे। आप सब मेरे साथ मिलकर जिक्र इलाही में मशगूल हो जाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला दिल का जंग छुड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला दिल का जंग छुड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला दिल का जंग छुड़ा, मौला दिल का
زنگ چھڑا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میں ہوں بندہ وہ مولا ہے، میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا، کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں اس کا وہ میرا، میں ہوں اس کا وہ میرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں اس کا وہ میرا، میں ہوں اس کا وہ میرا، جس نے بنایا اور پارا، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، جز میں وہ ہے کل میں وہ، جز میں وہ ہے کل میں وہ، رنگ و بوئے گل میں وہ، رنگ و بوئے گل میں وہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، بلبل طوطی پروانہ، ہر کوئی اس کا دیوانہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، مولا دل کا زنگ چھڑا، لا الہ الا اللہ، مولا دل کا زنگ چھڑا، لا الہ الا اللہ، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، میرے دل کو کر دے آئینہ، میرے دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ،
دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، میرے دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ۔ ابھی نعت خوانی کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آفتاب بھائی سے آغاز کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع بولے کر آیا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد۔ اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آقا تیرا بدی میں شانہ کھا، سچ آقا تیرا بدی میں شانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہروں
कलाम बका की कसम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सुब्हानल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका सुब्हानल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। कितने मेरे अली कितने तेरी सना, जितने मेरे अली उथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जाड़ियां अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में नात पढ़ते हैं, अल्लाह सलामत रखे। अब मोहम्मद उमर नात पढ़ेंगे। मोहम्मद उमर नात पढ़ेंगे, उसके बाद अनीस पढ़ेगा, उसके बाद फिर सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया जाएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए मैं कदाए मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं,
آپ کے ہوتے ہوئے یہ تو ہو سکتا نہیں، یہ بات ممکن ہی نہیں، میرے گھر عالم آئیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے، اپنا جینا اپنا مرنا سب اسی چوکھٹ پہ ہے، اب کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ اب محمد انیس رضا نعت پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، مدینہ میرا سینہ ہو میرا سینہ، مدینہ ہو مدینہ میرا سینہ ہو میرا سینہ، مدینہ ہو مدینہ دل کے اندر ہو دل مضطر، مدینے میں مدینہ دل کے اندر ہو دل مضطر، مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر، مدینے میں پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر، مدینے میں
وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے چھوٹے سے محمد انیس رضا۔ نعت اس میں جب چھوٹی سی محمد ہانی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم سرٹیفکیٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی یہ دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، کیے ہی جاؤں غرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے ہی جاؤں غرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر
درد ہوگا سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔